صدی کی باری کے بعد سے ٹیکنالوجی میں تیزی سے بہتری آئی ہے۔ ہماری حقیقت اب ان چیزوں سے بھری پڑی ہے جو گزشتہ چند دہائیوں میں محض خواب تھے۔ یہ دیکھ کر کہ ماضی کیسے کھلا ہے، میں تجسس میں تھا کہ اگلے 30 سال کیسے ہوں گے۔ اس لیے میں نے تھوڑی سی کھوج کی کہ 2050 میں ہمارے لیے زندگی کیسی ہو سکتی ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نینو ٹیکنالوجی۔ سب سے پہلے آئیے نینو ٹیکنالوجی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سالوں کے دوران سائنسدانوں نے دلچسپ پیش رفت کی ہے اور نینو ٹیکنالوجی کے لیے متعدد جدید ایپلیکیشنز دریافت کی ہے۔ جیسا کہ یہ کھڑا ہے، نینو ٹیکنالوجی زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس شعبے کے ماہرین کا خیال ہے کہ نینو بوٹس مستقبل میں ہمارے دماغوں میں نصب کیے جائیں گے تاکہ ہمیں ورچوئل دنیا سے زیادہ آسانی اور تیزی سے جوڑ سکے۔ دماغ اور کمپیوٹر انٹرفیس ٹیکنالوجی کے استعمال سے دماغ اور کمپیوٹر ایک ہو جائیں گے، جو انسانوں کو لامتناہی معلومات تک رسائی اور ان مسائل کے حل کے ساتھ بہت طاقتور مخلوق بنا دے گا جنہیں دماغ حل نہیں کر سکتا۔ اگر نینو ٹیکنالوجی اس مرحلے تک پہنچ جاتی ہے تو فون اور کیلکولیٹر جیسے گیجٹس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ مستقبل کے طالب علم کے لیے بہت دلچسپ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ریاضی زیادہ دیر تک عالمی چیلنج نہیں رہے گا۔ 3D پرنٹ ٹیکنالوجی اگلی ٹیک ترقی جس کی ہم مستقبل میں توقع کر سکتے ہیں وہ ہے 3D پرنٹ ٹیکنالوجی کا عروج۔ 3D پرنٹ ٹیکنالوجی پہلے سے ہی ترقی یافتہ ہے، لیکن ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ 2050 میں مزید ترقی یافتہ ہو جائے گی۔ ابھی ہمارے پاس 3D پرنٹ شدہ ٹولز اور گھر موجود ہیں۔ مستقبل میں اگر بڑی مشینیں بنائی جائیں تو ہم مزید ٹولز اور شاید نقل و حمل کے کچھ طریقوں کو بھی پرنٹ کر سکیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی ہر اس شخص کے لیے بھی زیادہ قابل رسائی ہو جائے گی جو 3D پرنٹر چاہتے ہیں، جس سے اس بات کے امکانات لامتناہی ہوں گے کہ کیا پرنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اوپن سورس 3D پرنٹیبل فائلوں کا موجودہ رجحان جاری رہتا ہے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ ہر کوئی اپنی بڑی اشیاء جیسے فرنیچر اور ہتھیاروں کو پرنٹ کرے۔ اب ہم فون کے معدوم ہونے سے موت کے خاتمے کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2050 تک موت کا خاتمہ ماضی کی بات ہو سکتی ہے۔ BCI ٹیکنالوجی کے ذریعے دماغ کو کمپیوٹر سے منسلک کرنے سے ہمارے دماغ میں محفوظ معلومات کو کمپیوٹر فائلوں کی طرح ہارڈ ڈسک میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یادوں سمیت ڈیٹا کو دوبارہ حاصل کر کے کسی دوسرے وجود میں اپلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک زیادہ جدید انسان نما روبوٹ بنے۔ اس طرح ہر شعبے میں بہترین دماغ محفوظ رہیں گے اور اختراعات پر کام جاری رکھنے کے قابل ہوں گے۔ طبی میدان میں غور کرنے کی ایک اور بہتری یہ ہے کہ کینسر جیسی سنگین بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ اس ترقی کا واحد منفی پہلو یہ ہے کہ ہر نئی ٹیکنالوجی جب پہلی بار سامنے آتی ہے تو بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے باقی لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے اس لفظی زندگی بچانے والی ٹیکنالوجی تک رسائی نہ ہو۔ نقل و حمل کچھ جس تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے وہ ہے نقل و حمل۔ 2050 میں نقل و حمل میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی۔ ٹیسلا جیسے کار مینوفیکچررز کی جانب سے پہلے سے ہی خود سے چلنے والی کاروں پر توجہ مرکوز کرنے کے تجربات کے ساتھ یہ یقین کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ 2050 تک مکمل طور پر خودکار گاڑیوں کے لیے ٹیکنالوجی موجود ہوگی۔ خودکار گاڑیوں کے کچھ قابل ذکر فوائد میں ٹریفک سے متعلق اموات میں زبردست کمی شامل ہے، کیونکہ گاڑیاں ٹریفک کنٹرول سسٹم کے ساتھ تعاون کریں گی۔ ایک اور فائدہ طرز زندگی میں تبدیلی ہے جو خود چلانے والی گاڑیاں لائیں گی۔ گاڑی چلانے کی ضرورت کے بغیر لوگ یہ انتخاب کرنے میں آزاد ہوں گے کہ سفر کرتے وقت آرام کرنا ہے یا زیادہ پیداواری ہونا۔ ٹریفک میں گزارے گئے وقت کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سا فارغ وقت۔ ایک اور دلچسپ پیش رفت ایلون کا ہائپر لوپ 1 پروجیکٹ ہے، جس کا مقصد پبلک ٹرانسپورٹ کا بڑا حصہ زیر زمین منتقل کرنا ہے۔ 310 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تاریخی رفتار پر برقی مقناطیسی لیویٹیشن کے استعمال کے ساتھ یہ ٹرین تیز رفتار، سستی اور صاف ستھری نقل و حمل کا موقع فراہم کرتی ہے، اور اگر زیادہ لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں تو ٹریفک سے متعلق واقعات اور بھی کم ہوں گے۔ ایندھن، لیکن پھر بھی نقل و حمل پر مستقبل کے تمام نقل و حمل کے طریقوں میں استعمال ہونے والا ایندھن قابل تجدید توانائی ہوگا۔ فی الحال دنیا گلوبل وارمنگ اور قدرتی وسائل کو ختم کرنے کے خطرے سے دوچار ہے، لہٰذا ہمیں توانائی کے زیادہ پائیدار ذرائع کے مطابق ڈھالنے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہائپر لوپ 1 برقی مقناطیسی لیویٹیشن کو تلاش کر رہا ہے اور آٹو موبائل انڈسٹری بھی نقصان دہ گاڑیوں کے آسمان
اخراج کو کم کرنے کے طریقے تلاش کر رہی ہے۔ یہ تمام کوششیں ہیں جن کا مقصد کاربن خارج کرنے والے ایندھن کے استعمال کو روکنے کے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ ان کے علاوہ سمندر کی ہوا، شمسی اور حرارتی توانائی پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر ایک کمپنی بلو رائز سمندری تھرمل توانائی کی تبدیلی کی ماہر ڈیولپر ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہی ہے جو فوسل فیول کے استعمال کو مکمل طور پر ختم کرے کہ بلو رائز اور ان کے ساتھی جلد ہی کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ اسپیس ایکسپلوریشن اب اگر ہمارے موجودہ ماحولیاتی چیلنجوں کو کم کرنے والے آپشن کے طور پر ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ ہے خلائی تحقیق اور نوآبادیات۔ اسپیس ایکس اور بلو اوریجن جیسی کمپنیاں خلائی ٹیکنالوجی میں انقلاب لانے پر تیار ہیں، جس کے مقاصد مقامی ریسرچ اور بالآخر لوگوں کو کالونیوں میں دوسرے سیاروں پر رہنے کے قابل بنانا ہے۔ تمام پیش رفت کے ساتھ 2050 تک خلائی سیاحت بھی ان لوگوں کے لیے ایک حقیقت بن جائے گی جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ مریخ اور چاند جیسے مقامات کو شامل کرنے کے لیے چھٹیوں کے مقامات کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ بدقسمتی سے مدار کا سفر خاصا مہنگا ہوگا جو اسے انتہائی امیروں کے لیے خاص بنا دے گا۔ کم از کم ایک چیز جو ہر کسی کے لیے دستیاب ہو سکتی ہے وہ ہے مصنوعی ذہانت۔ یہاں ذکر کی گئی زیادہ تر اختراعات سے پہلے ہی زیادہ ترقی یافتہ مصنوعی ذہانت کی ترقی صرف سالوں میں بہتر ہوگی۔ اس شعبے کے ماہرین کا خیال ہے کہ اے آئی زندہ دماغوں کی پروسیسنگ پاور کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ یہ خوفناک نہیں ہوگا اگر یہ روبوپوکلپس کا دروازہ نہیں کھولتا ہے۔ خوش قسمتی سے سائنسدانوں کو ابھی بھی یہ معلوم کرنا ہے کہ اے آئی ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بننے سے پہلے اس میں تمام اہم انسانی اقدار کو کیسے فراہم کیا جائے۔ لیکن اے آئی کا عروج یقیناً افرادی قوت کا چہرہ بدل دے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ جاب مارکیٹ کو بھی بنیادی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس طرح سے حالات چل رہے ہیں دنیا کی موجودہ ملازمتوں کا تقریباً نصف ناپید ہو جائے گا، جو اے آئی مشینوں اور روبوٹس کے قبضے میں آ جائے گی۔ 2050 میں دنیا اب کے مقابلے میں زیادہ آپس میں جڑے ہوئے ہم میں سے کچھ کو یقینی طور پر کیریئر کی تبدیلی پر غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تعلیم جیسے جیسے جاب مارکیٹ میں تبدیلی آئے گی، تعلیم میں بھی کچھ اہم تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ پہلے سے ہی ڈیجیٹل سیکھنے میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر وبائی امراض کے دوران۔ 2050 تک مکمل طور پر ڈیجیٹل اسکول عام ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ہم نے جسمانی طور پر اسکولوں میں داخلہ لیا ہے تب بھی انہیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے بجائے ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ کا استعمال کیا جائے گا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ماہرین کا خیال ہے کہ طلباء کی 70% سے زیادہ آبادی آن لائن ڈگریوں میں داخل ہو جائے گی، جس سے تعلیم کو مزید عالمگیر بنایا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اچھی تعلیم کو سب کے لیے قابل رسائی بنانا چاہتے ہیں تو یہ درست سمت میں ایک خوش آئند قدم ہے۔ آن لائن ڈگریاں اے آئی سے چلنے والے روبوٹس کے ذریعے بھی سکھائی جا سکتی ہیں۔ میٹاورس، اب ہم میٹاورس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب سے فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ نے اس کا اعلان کیا ہے، ورچوئل ریالٹی اور اے آئی کو ہماری روزمرہ کی زندگی میں سوشل میڈیا دیو کے ذریعے ضم کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو میٹاورس کے بارے میں تھوڑا سا الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں اور آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ میٹاورس ایک ورچوئل ریالٹی کمپیوٹر سے تیار کردہ ماحول ہے جس میں آپ اے آئی فعال سافٹ ویئر کے ذریعے دوسرے صارفین کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تخرپن کے بارے میں ہے صارفین کی نمائندگی کرنے والے اوتار کے ساتھ۔ جیسا کہ میٹاورس فنکشنز مزید ترقی یافتہ ہوتے جاتے ہیں، 2050 تک یہ ایک مکمل ورچوئل تجربہ پیش کرنے کے قابل ہو جائے گا جس میں خریداری شامل ہے، اپنے گھر کے آرام سے سفر کرنے کے لیے۔ لوگوں کے پاس دنیا کے ساتھ اپنے ورچوئل تجربات کا اشتراک کرنے کا اختیار ہوگا۔ اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیوں کی اپنی پسندیدہ منزل کا سفر کرنے کا تصور کریں۔ صرف آپ جسمانی طور پر وہاں نہیں ہیں، یہ وہی ہے جو میٹاورس پیش کرے گا۔ اگلا پیسہ ہے۔ اگرچہ ہم اب بھی پیسہ استعمال کریں گے، ایک چیز جو سالوں میں کم سے کم استعمال ہوتی رہی ہے وہ ہے نقد۔ اس رجحان کو برقرار رکھتے ہوئے ممکنہ طور پر 2050 میں نقد رقم کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تمام لین دین عملی طور پر کیے جائیں گے، اور اے آئی اور وکندریکرت مالیات کی وجہ سے مالی لین دین کے نئے طریقے سامنے آئیں گے۔ جیسے جیسے دنیا آہستہ آہستہ ان ٹیکنالوجیز کو اپنانا شروع کر دیتی ہے، شاید ہمیں اپنی گروسری کی خریداری بھی نہیں کرنی پڑے گی، جس سے روایتی کاغذ اور پلاسٹک منی بھی کم مفید ہوگی۔ ٹیسلا کی طرح جو ضرورت کے مطابق اپنی کار کے پرزوں کا آرڈر دیتا ہے، ہمارے خودکار پینٹریز اور ریفریجریٹرز ہمارے گروسری کا آرڈر دے سکتے ہیں۔
मजीद गलत दूध नहीं मिलेगा या दूध भी खत्म नहीं होगा। रियल एस्टेट, घरेलू आलात की ऑटोमेशन की बात करें तो 2050 में घर भी मुकम्मल तौर पर खुदकार स्मार्ट होम्स होंगे। अगरचे स्मार्ट होम्स पहले से मौजूद है, लेकिन अगली चंद दहाइयों में जो पेशरफ्तें दस्तयाब होंगी वो हमारे पास जो कुछ है उसमें बहुत बेहतरी होगी। 2050 में स्मार्ट होम्स में मुकम्मल AI एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे, जिससे घर को एक भी कमांड दिए बगैर हमारे मिजाज और ज़रूरियात का एहसास होगा। मजीद बड़ा इंटरैक्टिव होलोग्राम टेलीविजन मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि आप जुबानी तौर पर अपने होलोग्राम टीवी को कॉल कर सकते हैं और ये बिल्कुल आपके सामने जाहिर होगा। बेहतरीन हिस्सा, आपको दोबारा कभी रिमोट तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया गया है। तो इसके साथ हम इस वीडियो में पूरे दायरे में आ गए हैं कि 2050 में हमारी जिंदगियां कैसी होंगी। सच पूछें तो ये महज तख़ायुल की मशक है, और मुझे एहसास है कि इस वीडियो में ज़ेरे बहस हर चीज़ सच नहीं होगी। तहम आपको इस बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा कि इसमें से कोई भी बहुत दूर नहीं है।